نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلق عظیم کس کا ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو تشریف لائے مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق سکھانے کے لیے۔ وہ کتنے شان والے تھے، کتنے مرتبے والے تھے، مگر لباس انسانی میں آ کر انہوں نے ہمیں دنیا میں بہت اچھی طرح رہنے بسنے کا طریقہ سکھایا۔ کوئی آدمی شہرت والا ہو جائے یا کوئی بڑے عہدے والا ہو جائے یا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے تو اس کے مزاج میں ایک ایسی کیفیت کہ وہ کسی سے ہنس کر بات نہیں کرتا، توہین سمجھتا ہے کسی سے مسکرانے کو، بات کرنے کو، یا دوسروں کو جرأت نہیں ہوتی، ایسا خوف کہ جی نہیں پتہ نہیں کوئی جملہ نکل گیا تو کیا ہو جائے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں بھی گھر کے باہر بھی کیا انداز رکھا، جس کسی کا جو دل چاہتا آپ سے بات کر لیتا۔ میں ادب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، بے ادبی کی جرأت کسی مسلمان کی نہیں۔ جو ایمان والا ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا بے ادبی کی۔ اپنی کوئی بات بھی ہے آ کے کہہ لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کی سنتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا کہ اگر آپ تند خو ہوتے یعنی طبیعت کے سخت ہوتے تو کوئی بھی آپ کے قریب نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سراپا رحمت، سراپا خلق عظیم بنایا۔ بچوں سے مزاح، بیوی سے، یہ نہیں ہے کہ گھر میں ڈکٹیٹر بن کے یا کوئی ایسے مزاج سے رہ رہے ہیں کہ نہیں صرف آرڈر ہی کرنا ہے، نہیں، بڑے پیار کے انداز میں بچوں سے، صحابہ سے۔ ایک خاتون آ کے سواری مانگ رہی ہیں، اونٹ چاہیے سواری کے لیے۔ فرمایا اچھا تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے۔ اس نے کہا بچہ میرا بوجھ کہاں اٹھائے گا، میں اس پہ کہاں۔ فرمایا جو بھی اونٹ ہوگا کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کا ذکر کیا، فرمایا اچھا وہی شخص جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ تو وہ فوراً کہنے لگی کیسی سفیدی؟ نہیں۔ فرمایا کون سی عورت ایسی ہے کون سا انسان ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی نہ ہو؟ یعنی اچھے جملے، جھوٹ بھی نہیں، اور ساتھ میں ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے خوشگوار۔ ہمارے ہاں یا تو بہت زیادہ اتنے قہقہے ہوں گے کہ پھکڑ پن تک اتر آئیں گے، اور یا پھر اتنے سخت کہ معلوم ہوا کسی کو جرأت نہیں ہو رہی۔ نہیں، خلق کیا ہے کہ ہم گفتگو دشمن سے بھی کریں تو اچھی طرح کریں، کہ ہو سکتا ہے آپ کی گفتگو سے ہی متاثر ہو کہ وہ دشمنی چھوڑ دے۔ کیونکہ تمنا کیا ہوتی ہے انسان کی کہ جو دشمن ہے وہ مر جائے، جان چھوٹ جائے۔ یہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ آپ اس کو بگڑنے کیوں دے رہے ہیں؟ اس کو دوست کیوں نہیں بنا رہے؟ ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اپنے اوپر خول چڑھا لیے ہیں۔ ہاں، اس خول میں ہم اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں، کبھی مائیں بچوں کے سامنے، کبھی باپ بچوں کے سامنے، کبھی بہن بھائی ایک دوسرے سے، کبھی شوہر بیوی ایک دوسرے سے۔ اسی خول میں، جس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں نا پریٹینڈ کرنا، ہوتے نہیں ہیں، بنے رہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس سے؟ خوشیاں نہیں رہتی۔ چھوٹی سے چھوٹی بات پکڑنا، الجھنا، یہ سارا۔ اب دیکھیں نا، میں نے اخلاق کی پوری لسٹ بیان نہیں کی۔ ہر اچھی بات اخلاق میں آ رہی ہے، ہر بری بات اس کے خلاف جا رہی ہے۔ پوری لسٹ آپ خود دیکھ لیں، کون سی بات آواز کی ہو، انداز کی ہو، لین دین کی ہو، کھانے پینے کی ہو، کسی بھی شعبے میں چلے جائیں آپ کو سب کچھ نظر آئے گا۔ لیکن کب
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا دودھ بھی دو لیتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام بھی کر لیتے ہیں، اپنی مبارک جوتی نالین شریف کو خود اپنے ہاتھ سے سی بھی لیتے ہیں۔ آج ہم ان باتوں کو کسر شان سمجھتے ہیں۔ عورت کو کہتے ہیں جاب بھی کرے، گھر بھی دیکھے، اور پھر ناخوشی تو ہوگی جب آپ فطرت کے خلاف جائیں گے تو ایسا ہوگا۔ اخلاق میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے ساتھ دوڑ بھی لگا لیتے ہیں۔ تو بیوی ہے، ساتھی ہے، ہم لوگ تو شاید کسر شان سمجھے، وہ والی کونین ہو کے گدھے کی ننگی پیٹھ پر سواری کر لیتے ہیں، اونٹ پر سواری، گھوڑے پر سواری، کسی کے ساتھ بات کرنے، کہیں بیٹھنے، کوئی لونڈی آتی ہے کوئی سڑک پہ، جس کو ہم کہیں نا راستے پہ وہ کہیں بیٹھ جائے، تکلف نہیں۔ مگر آج ہمارے ارد گرد سادگی کی بجائے نمائش ہے، دکھاوا ہے۔ ہم نے شادی بیاہ کی رسمیں ہوں یا گھریلو دوسرے میل جول میں بھی بوجھ بنا لیا ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں سے ملنے کے طور اور ہے، مثلا قربانی کا گوشت، کہتے ہیں جی فلاں کو بھجواؤ، فلاں کو، یعنی جن کے گھر میں روز پہلے ہی گوشت ہوتا ہے انہی کو ہی بھجواتے ہیں۔ اس موقع پر بھی ہمیں غریبوں کا خیال نہیں آتا۔ اچھا چلے پھر دوستوں کا خیال کریں، لیکن ہم کوشش ہوتی ہے جن سے ہمیں کام پڑ سکتا ہے ان کو دیں، تو وہ تو ایک طرح سے رشوت ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، قربانی کا گوشت حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھی بھجواتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں پوچھتی تو فرماتی کہ ہاں وہ عائشہ کی سہیلی، ایک خاتون آئی ملنے، حضور اس سے بہت ہی پیار سے باتیں کرتے رہے، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، وہ جب چلی گئیں تو پوچھا کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یہ کون تھی؟ فرمایا یہ ختیجہ کی سہیلی تھی، پرانی باتیں اس سے کر رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا آپ ابھی تک ان کو یاد کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مجھے اس جیسی نہیں ملی، یعنی جس وقت لوگوں نے مجھ پر تنگی کی اس نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب کہ محبت بڑھانے کے لیے، دیکھیں نا اسلام میں حکم ہے زکوٰۃ کا، آپ نے سنا ہے کہ فرض ہے، رعایت تو نہیں ہے، دینی ہی دینی ہے، نہیں دیتے آپ غریبوں کو ان کا حق نہیں دیں گے، آپ کے پاس دولت جمع ہوتی رہے گی، بتائیے وہ دشمن ہوں گے یا نہیں؟ پھر آپ کو لوٹیں گے، ماریں گے، تو آپ دیں گے، محبت بڑھے گی، وہ آپ کے خیر خواہ بنیں گے۔ ہم اسلام کے جس قانون میں عقلی طور پر بھی غور کریں بھلائی ہے، تو یہ اچھا انداز، خوشگوار انداز، اپنے چہرے کو خنداں رکھنا، مسکراتا ہوا، میں وہ بے ضرورت ہنسنے کو یا قہقہ لگانے کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آدمی ہر وقت قہقے لگائے، نہیں، بلکہ روڈنس جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ آپ اتنے زیادہ روڈ ہو کر یا سخت ہو کر تلخ ہو کر جو بات کرتے ہیں وہ نہیں، نرم خو بنے اچھے انداز میں، تاکہ لوگ آپ کے پاس آنے کو ملنے کو پسند کریں، ورنہ کیا ہوگا وہ آپ سے براعت چاہیں گے، یعنی بیزاری کا اظہار کریں گے۔ خلق یہ ہے کہ ہم پیار سے بات کریں، اچھے انداز میں بات کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ، یہ حضرت ختیجہ کے غلام تھے، انہوں نے گفٹ ہبہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور نے انہیں آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، ان کے پاس رہتے تھے۔ ان کے والد کو خبر ملی کہ میرا بیٹا بکتا بکاتا مسلمانوں کے نبی کے پاس پہنچ گیا ہے، وہ آئے لینے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملاقات ہوئی کہ جی میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، میں اسے لینے آیا ہوں، جتنی رقم آپ چاہتے ہیں میں دے دوں گا، میرا بیٹا مجھے واپس کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ جانا چاہے، مجھے کسی رقم کی کوئی طلب نہیں ہے، وہ خوشی سے جانا چاہے تو جائے۔ بہت خوش ہوئے کہ کون ہوگا ایسا جو اتنی مہربانی کرے گا، اور پھر یہ سوچ بھی آئی کون سا بیٹا ہوگا جو باپ کے ساتھ جانا پسند نہیں کرے گا۔ نکلے باہر، اپنے بیٹے کو ڈھونڈا، ملاقات کی،
بتایا کہ تمہارے آقا سے ملا ہوں تو بہت اچھے ہیں، تم نے غلامی کی زندگی بسر کی ہے، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے، پہننے اوڑھنے میں بہت مشکلات رہی ہوں گی، اب تمہیں غلامی نہیں بادشاہی کراؤں گا، چلو میرے ساتھ۔ آپ سوچتے ہوں گے بیٹے نے باپ کو دیکھا ہوگا اور فوراً چل دیا ہوگا۔ حضرت زید نے باپ سے کہا بڑی مہربانی آپ تشریف لائے، ایک مدت کے بعد آپ کو دیکھا، خوشی ہوئی، آپ کہتے ہیں آپ مجھے بادشاہی کرائیں گے۔ سنیں، جو مزہ اس نبی کی غلامی میں ہے بادشاہی میں نہیں، مجھے جو آرام یہاں ہے وہ دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے محل میں نہیں مل سکتا، جو عزت اور محبت یہاں ملتی ہے کہیں اور نہیں مل سکتی۔ یہ خلق ہی تو تھا، اور کیا تھا؟ یہ شفقت ہی تو تھی، یہ رحمت ہی تو تھی، یہ کردار ہی تو تھا۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، میں پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے تلوار چلائی وہ کیسے مسلمان ہوئے تھے؟ لازمی بات ہے، کہتے ہو نا تلوار کے زور سے پھیلا، تو تلوار چلانے والے مسلمان تھے، وہ کیسے مسلمان ہوئے تھے؟ یہ لوہے کی یا ہتھیاروں سے، یہ ان چیزوں نیزے بھالوں سے اسلام نہیں پھیلا، رحمت سے، خلق عظیم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے، بڑی شان والے ان کے اخلاق ہیں۔ میں نے یہ جو دو ایک باتیں سنائی ہیں آپ کو، کبھی آپ نے غور کیا کہ سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، اندر کچھ جاگا؟ اگر اندر تحریک نہیں ہوئی، ہم سنتے ہیں نا، جس بات کو ہم نے قبول کرنا ہوتا ہے اندر اتار لیتے ہیں، جس کو نہیں قبول کرنا ہوتا نہیں اتارتے۔ میں بہت آسان بات کروں، آپ نے کوئی کام کرنا ہے، کوئی چیز چاہیے، آپ اس پر پوری توجہ دیتے ہیں، جب آپ توجہ نہیں دیتے تو اس کا مطلب آپ کی کوئی اس میں دلچسپی نہیں۔ تو اگر سنتے ہوئے اپیل ہو رہی ہے تو یہ وقت غنیمت جانیے اور فیصلہ کیجئے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی، میں نبی کی تعلیمات کے خلاف نہیں کروں گا۔ پھر دیکھیے کیسا انقلاب، انقلاب تبدیلی کو کہتے ہیں، آپ کے اندر کیسا انقلاب آئے گا، اور وہ آپ کو کتنی خوشیاں دے گا، کتنی کامیابیاں دے گا، اندازہ ہی نہیں۔ مگر خواہشات کے لیے، صرف لمحاتی کیفیت کے لیے، لذت کے لیے ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں ان چیزوں کو، نیکیوں کو چھوڑ کر۔ اللہ کرے کہ ہم عقل والے بنیں، سمجھ والے بنیں، گفتگو میں